بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. آج عمدۃ الاحکام اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں. ہم لوگ آج کتاب الامتحان پڑھ رہے ہیں. ہمارے پاس جو العلام کا صیغہ ہے وہ نسخہ ہے، اس میں 319 حدیث نمبر ہے. بعض پی ڈی ایف کے نسخوں میں 397 ہے. عمر رضی اللہ عنہ کے حدیث سے جی شیخ حضرت بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب اللعان. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن فلان ابن فلان قال يا رسول الله أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم بأمر عظيم وإن سكت على مثل ذلك. قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه. فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور والذين يرمون أزواجهم فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فقال لا والذي بعثك بالحق نبيا ما كذبت عليها. ثم دعاها ووعظها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فقالت لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم ثنى بالمرأة فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم فرق بينهما ثم قال الله يعلم أن أحدكما لكاذب فهل منكما إن یہاں پر حمزہ لکھا الله يعلم إن أحدكما لكاذب فهل منكما تائب 3. وفي لفظ لا سبيل لك عليها. قال يا رسول الله ما لي؟ قال لا مال لك. إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها. پڑھنا ہے اور جی پڑھیں. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا رمى امرأته وانتفى من ولدها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا كما قال الله تعالى ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال فهل يكون فيها من أورق؟ قال إن فيها لورقا. قال فأنى أتاها ذلك؟ قال عسى أن يكون نزعه عرق. قال وهذا عسى أن يكون نزعه عرق. يكفي شيخ؟ ٹھیک ہے چلیں. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ہم لوگ عمدۃ الاحکام للامام المقدسی اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں اور اس میں ہم لوگ کتاب اللعان آج پڑھ رہے ہیں.
اور ہمارے پاس جو نسخہ ہے اس میں 319 حدیث نمبر ہے، بعض پی ڈی ایف کے نسخوں میں 397۔ کتاب اللعان، اللعان اصل میں باب مفاعلہ سے ہے، لعن یلاعن ملاعنتا ولعانا، جو باب مفاعلہ کا دوسرا مصدر آتا ہے وہ فعالا کے وزن پر آتا ہے، جیسے قاتل یقاتل مقاتلتا وقتالا، اسی طرح یہ ہے لعن یلاعن ملاعنتا ولعانا۔ لعان اصل میں لعن سے مشتق ہے، لعن کے معنی الطرد والابعاد، دور کرنا، ہٹا دینا۔ تو یہاں پر اس حدیث میں جو احکام بتلائے جا رہے ہیں وہ ایسے ہی ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی کا جو سبب بنتا ہے اور وہ لعان کی وجہ سے اگر جدائی ہوتی ہے تو یہ ہمیشہ کی ان کی جدائی ہے۔ یہاں پر ایسا ہے کہ ایک انسان اگر کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ صبر کر لے، اور اگر ضروری سمجھتا ہے تو پھر وہ کسی کو شاہد بھی بنا سکتا ہے اس غلطی پر، اس گناہ کو دیکھتے ہوئے۔ لیکن جہاں مسئلہ ایسا ہو کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کسی کو مصروف پائے اور یہ غلطی کرتے ہوئے دیکھے، تو یہاں انسان کی غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ پھر وہ کسی کو گواہ بنانے کی کوشش کرے۔ یہاں وہ انسان بس خود اکیلا ہی ایسا ہے کہ اس کی گواہی سنی جائے گی، اس کے لیے خاص طریقہ بیان کیا گیا ہے، وہ اکیلا ہی شاہد کافی ہے ایسے صورت میں۔ عمومی طور پر اگر کوئی انسان کسی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھے وہ شہادت دے یا وہ کسی کے اوپر الزام لگائے تو وہاں پر 4 شہداء ضروری ہیں، اگر نہیں تو پھر وہ حد قذف اس کے اوپر جاری ہوگی کہ کسی پر تہمت لگانے کا جو 80 کوڑے کا جو معاملہ ہے وہ اس کے ساتھ ہوگا۔ لیکن اگر وہ جس کو غلطی کرنے والا پا رہا ہے وہ اپنے گھر والوں سے ہے، مطلب یہ ہے کہ بیوی ہے، تو اس صورت میں اس کو یہ سارے گواہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ یعنی کہ عمومی حکم سے مستثنا ہے یہ حکم، عام انسانوں کے سلسلے میں 4 گواہ پیش کرنے ہوں گے، لیکن اس خاص حالت میں گواہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا کیا طریقہ ہے؟ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ یہ جو انسان والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ، ایک اس کی گواہی 4 گواہیوں کے برابر ہوگی، اور وہ کیسے؟ اس کو 4 مرتبہ وہ بولے گا کہ شہادت دے گا اللہ کے نام سے کہ میں شہادت دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اس خاتون کو میں نے اس طرح کرتے ہوئے پایا، اور 5ویں مرتبہ میں وہ یہ کہے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ کی لعنت مجھ پر ہو، اس طرح کی بات وہ کہے گا۔ ورنہ اگر یہ بات وہ کہہ دے تو پھر اس کے بعد وہ بیوی سے پوچھا جائے گا وہ کیا کہتی ہے، اگر وہ اس بات کے مان لیتی اس بات کو مان لیتی ہے تو پھر مسئلہ ختم ہے، لیکن اگر وہ بھی انکار کرتی ہے تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا؟ اگر عورت انکار کرے گی تو اس صورت میں اس کو بھی 4 مرتبہ اللہ کی گواہی دینے پڑے گی کہ وہ اللہ کی گواہی دیتی ہے کہ اس نے اس طرح کا کام نہیں کیا۔ اگر ایسا اس عورت نے کیا، یعنی اگر وہ عورت اپنے طور پہ خطاب کر کے اپنے لیے اپنے نفس کو خطاب کر کے کہے گی کہ اگر میں نے ایسا کیا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو، یہ جو آدمی کہہ رہا تھا وہ یہ کہے گا کہ مجھ پر اللہ کی لعنت۔ یہاں پر الخامسۃ ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، اگر وہ آدمی جو بات کہہ رہا ہے
وہ اگر سچی ہے تو اس پر اللہ کا غضب ہو، اس طرح کی بات وہ 5ویں مرتبہ میں کہے گی۔ جب دونوں ہی انکار کر رہے تھے تو ایسی صورت میں اب دونوں میں جدائی ڈال دی جائے گی، اور یہ جدائی ایسی ہے کہ ابدی ہے۔ یہاں طلاق ولاق کی طرح نہیں کہ پھر جو ہے عقد نکاح سے، اور کیا کہتے ہیں، عقد جدید سے، مہر جدید سے وہ نکاح ہو سکتا ہے، یا پھر مطلقہ بائنہ بینونہ کبرا اگر ہو گیا ہے تو کسی اور سے شادی ہونے کے بعد پھر وہ اپنی مرضی سے چھوڑنے کے بعد ان دونوں کے درمیان دوبارہ شادی ہو سکتی ہے۔ ایسا نہیں، اس کے ان دونوں کے درمیان ہمیشہ کے لیے جدائی ہے، ان دونوں کو پھر دوبارہ ملنے کی کوئی صورت نہیں ہے شریعت میں۔ یہ طریقہ ہے لعان کا۔ یہاں پر اس حدیث میں وہی بیان کیا جا رہا ہے کہ اس طرح کا ایک واقعہ پیش آیا۔ اب یہاں خاص طور پر دیکھیے بعض احادیث جو جس میں حضرت یعنی کہ صحابی، ایک صحابی کا نام نہیں ذکر کرتے ہیں، تو مثلا اب جیسے یہاں پر حضرت ابن عمر نے کہا ان فلان ابن فلان، انہوں نے نام ذکر نہیں کیا، تو اگر اس طرح کوئی راوی بیان کرتے ہیں تو کیا اس سے ضعف لازم آتا ہے؟ یہ ایک مصطلح الحدیث کے اعتبار سے میں یعنی کہ ایسے ہی برسبیل تذکرہ میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں۔ کیا اگر کوئی صحابی اس طرح کرتے ہیں، فلان ابن فلان نام نہیں ذکر کرتے ہیں، صرف فلان ابن فلان کہتے ہیں، تو کیا اس سے ضعف لازم آئے گا حدیث میں؟ جی مشائخ، پتہ نہیں شیخ، لیکن مسئلہ ایسا ہے کہ اس میں جو ہے نا راویوں کو یعنی کہ جس کے متعلق کہا جا رہا ہے ان کو ان کے نام پوشیدہ رکھے تو یہ بہتر ہے، ایسا سمجھ میں آ رہا ہے اس حدیث میں۔ جی بالکل، دیکھیے تو صحیح بات یہی ہے کہ حضرت ابن عمر کو وہ نام معلوم بھی ہے، لیکن جان بوجھ کر، چونکہ اب یہ ایسی بات روایت کرنی ہے کہ کسی کے گھر والوں کے راز کو فاش کرنا ہے اس میں، تو اس لیے وہ یہاں پر نام کو جان بوجھ کر پوشیدہ رکھتے ہیں، اس سے حدیث میں ضعف لازم نہیں آئے گا۔ حضرت ابن عمر صحابی ہیں، اور وہ جو بول رہے ہیں تو وہ جھوٹ نہیں بولیں گے، وہ صحیح ہی بولیں گے۔ اب یہاں جو نام پوشیدہ رکھتے ہیں وہ ایسے معاملات میں جہاں پر نام ذکر کرنا زیادہ مناسب نہیں معلوم ہوتا ہے، ایسے میں صحابی بغیر نام ہی کے فلان ابن فلان یا جاء رجل، اس طرح جاءت امرأۃ، اس طرح کہہ کے اس واقعے کو بیان کرتے ہیں، اور اس میں اصل جو حکم معلوم ہونا ہے وہ بات تو سب تک پہنچ جاتی ہے۔ اب وہ خاص طور پر یہاں نام ذکر نہیں کرنے کی وجہ یہی ہے کہ یہ ایسا پس منظر ہے کہ یہاں پر نام نہ ذکر کریں تو ہی زیادہ وہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر حضرت ابن عمر نے اسی طرح کیا، فلان ابن فلان کہہ کر جو ہے ایک نام ذکر کیے بنا اس طرح ذکر کر دیا۔ وہ آ کر وہ صحابی پوچھتے ہیں، اے اللہ کے رسول، اگر کوئی انسان اس طرح دیکھ لے تو کیا کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بولتے بھی تھے تو کسی اہم بات کے لیے ہی منہ کھولتے بولتے، ورنہ بلا ضرورت اس طرح کوئی بات نہ بولتے، اور اگر خاموش بھی ہوتے تو اسی طرح خاموش رہتے، ایک اہم کام کے لیے آپ خاموش ہو جاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، کچھ جواب نہیں دیا۔ پھر دوبارہ یہ انسان جو ہے دوبارہ آیا، اس نے کہا میں نے جو آپ سے بات پوچھی تھی میں اس میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے قرآنی آیات نازل کی، والذین یرمون ازواجہم، سورہ نور کی، فتلاہن علیہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھ کر سنایا، اس کو نصیحت کی، اس کو یاد دلایا، بتلایا کہ دیکھو دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے ہلکا ہے۔ تو مطلب یہاں پر اللہ کے رسول کیا بولنا چاہ رہے ہیں ان کو؟ جیسے ان کو نصیحت کر رہے ہیں، وہ انسان جو اس طرح کی شکایت لے کر آ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نصیحت کر رہے ہیں، ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرا رہے ہیں، اور آخرت کے عذاب کو ڈرا کر دنیا کے عذاب کو ہلکا بتلا رہے ہیں۔ تو یہاں پر کیا بتلانا مقصود ہے؟ کیوں ان کو نصیحت کر رہے ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے مشائخ؟ کیا وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی انسان کو نصیحت کر رہے ہیں؟
کہ اس مسئلے کو پوشیدہ رکھتے تو ہی بہتر تھا بلکہ شاید سے. نہیں اور بتائیں مشائخ. جی یعنی جو بات انہوں بتا رہے تھے نا، اگر اس کی وجہ سے ان کو سزا بھی مل گئی تو گویا کہ یہ سزا چھوٹی سزا ہے آخرت کے مقابلے میں اگر غلط ہے تو. ایوہ جی بالکل. دیکھیے یہی بات ہے، وہ انسان اگر کسی اور بہانے سے اس بیوی کو الگ کرنے کے لیے جھوٹا الزام لگا رہا ہے، وہ صاحب لگا رہے ہیں تو ان کو بتلا رہے ہیں کہ دیکھو تم اگر یہ جھوٹا الزام لگا رہے ہو، اب اس جھوٹے الزام کی وجہ سے تم کو اگر 80 کوڑے پڑتے ہیں تو یہ 80 کوڑے کھا لینا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے آخرت کے عذاب سے. تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ان کو نصیحت کرتے ہیں تم اچھی طرح غور سے دنیا اور آخرت سارے عذاب دونوں کو آپ سامنے رکھ کر دیکھو، اور اس طرح کی کوئی ایسی یعنی کہ آپ حرکت نہ کرو کہ جس کی وجہ سے تم جھوٹ ہی میں اپنی بیوی پر اتنا بڑا بہتان باندھو. تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں دیکھیے لا والذی بعثک بالحق نبیا ما کذبت علیہا، اللہ کے رسول آپ کچھ بھی جو آپ نے مجھے نصیحت کی ہے میں سب ان ساری چیزوں کو میں سن کر میں آپ کو آپ کے نبوت کی میں شہادت دیتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس عورت پہ جھوٹ نہیں کہا ہے. تو ایسی کوئی وجہ نہیں کہ میں بلا وجہ اس طرح کی بات کہہ رہا ہوں. ان ساری نصیحتوں کو سننے کے بعد انہوں نے یہ بات کہی. تو مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے شہادت میں پختے تھے اس حد تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کو سن کر انہوں نے اپنی بات ہی دہرائی کہ نہیں میں کسی قسم کا میں جھوٹا الزام نہیں لگا رہا ہوں. اگر میں جھوٹا الزام لگایا ہوتا اور مجھے اس کی وجہ سے دنیا میں سزا ہوتی میں وہ سزا بھی پا لیتا، لیکن میں ایسا کام نہیں کر رہا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب دوبارہ اب اس خاتون سے کہا کہ دیکھو اس طرح کی بات ہے، نصیحت کی اور بتلایا اگر واقعی یہ معاملہ سچ ہے تو پھر آخرت کا جو عذاب ہونے والا ہے وہ بہت خطرناک ہے، تو تم دنیا کے عذاب کو گویا کہ مان لو. اب اگر وہ اعتراف کر لیتی تو اس کو رجم کیا جاتا کیونکہ وہ شادی شدہ ہے، لیکن اس نے اعتراف نہیں کیا. اس نے کہا فقالت لا والذی بعثک بالحق انہ لکاذب، انہوں نے ان کو بھی جھٹلایا، اپنے شوہر کو بھی جھٹلایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اب کوئی چارہ نہیں رہ گیا. یہ بھی کہہ رہی ہے کہ وہ جھوٹا، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جھوٹا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے نام سے 4 مرتبہ گواہی دو. آدمی سے شروع کیا والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شهداء الا انفسهم فشهادۃ احدهم 4 شهادات بالله. تو اللہ تعالیٰ نے یرمون ازواجهم وہیں سے شروع کیا فشهادۃ احدهم. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی کیا، پہلے آدمی سے کہا کہ تم 4 گواہیاں دو، انه لمن الصادقین، میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ بات جو میں کہنے جا رہا ہوں اللہ کی قسم کھا کر اللہ کی گواہی دے کر میں یہ کہتا ہوں کہ اس طرح کی بات میں نے دیکھی ہے اور میں یہ سچ کہہ رہا ہوں. یہ بات کہے گا وہ 5ویں مرتبہ میں کہے گا کہ اللہ کی لعنت ہے اگر میں اس معاملے میں جھوٹا ہوں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم ثنى بالمرأة، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے نمبر پر عورت سے پھر خطاب کیا اور کہا کہ تم اب اللہ کے نام کی شہادت 4 مرتبہ دو. پھر اس کے بعد اور اس کی شہادت اس بنیاد پر ہوگی کہ وہ جھوٹ کہہ رہا ہے، اور 5ویں مرتبہ میں وہ یہ نہیں کہے گی کہ مجھ پر اللہ کی لعنت، بلکہ وہ یہ کہے گی کہ مجھ پر اللہ کا غضب ہو اگر وہ سچ بول رہا ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے درمیان جدائی ڈال دی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک مرتبہ آخری نصیحت کرتے ہوئے کہا دیکھو اللہ یعلم ان احدکما کاذب، دونوں ہی انکار تو کر رہے ہیں لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کہ تم میں سے ایک آدمی ضرور جھوٹا ہے، یا تو عورت جھوٹی یا تو شوہر جھوٹا. فہل منکما تائب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کوئی توبہ کرنے والا ہے، یعنی فہل انتم منتہون، اس طرح استفہام ترغیب کے لیے، کیا دیکھو توبہ کرنے والے ہو تو مطلب ہے کہ توبہ کرو، ضرور تم میں سے کوئی جھوٹا ہے. اس سے خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہہ رہے ہیں. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا سبیل لک علیہا، اب اس آدمی سے کہا دیکھو اب تمہارے اس کے ساتھ رہنے کی کوئی صورت نہیں ہے.
پھر کہا اس آدمی نے یا رسول اللہ مالی، اللہ کے رسول جو میں نے مہر دیا تھا، مال جو میں نے خرچ کیا تھا، تو اس کا کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم کو ایسا کوئی مال اب اس میں نہیں ملے گا، یا مہر تمہارا واپس نہیں ملے گا. ان كنت قد صدقت عليها لا مال لك ان كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فروجها. اب اتنے دن تم جو ان کے ساتھ رہے ہو مہر دے کر، وہ گویا کہ سمجھیں اس کا معاوضہ ہو گیا. اور اگر تم نے جھوٹا الزام دیا ہے تو پھر تو ایسا جھوٹا الزام دینے والے کو کیسے کوئی مہر واپس دے سکتی ہے؟ نہیں ہوگا، تم کو کسی قسم کا کوئی مال نہیں ملے گا. تو یہ لعان کا قصہ بیان ہوا اس حدیث میں. عموماً جو دعویٰ کرتا ہے اس کو کیا ہے؟ البینۃ علی من ادعا. جو آدمی دعویٰ کرتا ہے اس کو دلیل پیش کرنا ہے. والیمین علی من انکر، جو آدمی انکار کرتا ہے اس کو قسم کھا کر کہنا ہے. لیکن یہاں پر خاص طور پر لعان کے معاملے میں معاملہ ایسا ہے کہ قسم کھانی ہے اس انسان کو جو دعویٰ کر رہا ہے، اس کو کوئی دلیل دینی نہیں ہے، اس کو کوئی گواہ لا کر پیش کرنا نہیں ہے، اس کو خود قسم کھا کر یہ بات کہنا ہے کہ ایسی ایسی بات ہے. دعویٰ بھی قسم بھی دونوں بھی ایک ہی انسان پر ہے، شوہر ہی پر ہے. چلیے اس حدیث سے جو مسائل مستنبط ہو رہے ہیں، اب سب سے پہلی بات کہ انہوں نے جب پہلی مرتبہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو شارحین حدیث کہتے ہیں کہ ان کو ایسا شک ہوا تو انہوں نے پہلی مرتبہ آ کے پوچھا. جب دوسری مرتبہ آئے تو وہ پوری طرح خبر یقین میں بدل گئی تھی، یا ان کا شک یقین میں بدل گیا تھا. اسی لیے انہوں نے دوبارہ جب آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ابتلیتو، ایسی بات ہمارے ساتھ واقع ہو گئی. تو یہ لعان کا یہ طریقہ ہے جو سورہ نور کے ابتدائی آیات میں بیان ہوا ہے. اس حدیث میں جو مسائل مستنبط ہو رہے ہیں اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لعان کا طریقہ کیا ہے وہ اس میں بیان کیا گیا ہے. اگر عورت اس صورت میں مان لیتی ہے، اعتراف کر لیتی ہے اور وہ قسم کھانے سے بھی انکار کرتی ہے، اگر مرد آدمی اپنے دعوے میں قسم کھا کر یہ سب لعان کے مطابق اگر وہ ساری چیزیں بیان کر دیا، عورت اگر پلٹ گئی، مکرا گئی، نہیں میں قسم نہیں کھاؤں گی، تو کیا کریں گے اس صورت میں؟ جی مشائخ. سوال واضح ہوا مشائخ؟ اگر لعان کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، شوہر 4 مرتبہ قسم کھا کے کہتا ہے کہ اس نے اس طرح کی بات دیکھی ہے، وہ اپنی بات میں سچا ہے، اگر وہ جھوٹا ہے تو اللہ کی لعنت ہو. اب جب عورت سے کہا جاتا ہے کہ اس طرح تم قسم کھاؤ 5ویں مرتبہ میں اللہ کے غضب کی بات کرو، تو وہ اگر مکراتی ہے، یہ سب باتیں وہ نہیں کہنا چاہتی، تو کیا کریں گے؟ تو انہیں جھوٹی ہے مطلب اس کا. ایوہ بالکل یہی بات. یہ اگر عورت ایسی بات اب کہنے سے نکارتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی سچ کہہ رہا ہے، عورت جھوٹی ہے. جھوٹی ہونے کی صورت میں اس پر حد زنا، رجم اس پر جاری ہوگا اس عورت پر. اگر وہ یہ کہتی ہے کہ نہیں وہ انسان جھوٹا ہے، وہ بھی اس طرح کے قسم کھا کے اور اللہ کے غضب کو دعوت دے کر اگر وہ بھی چلی جاتی ہے، تو اس صورت میں حد رجم نہیں نافذ کی جائے گی، وہ سب معاملہ اللہ کے حوالے ہو جائے گا. اس کے بعد اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو جدائی ہوگی یہ ہمیشہ کی جدائی ہوگی. جو بھی لعان کی وجہ سے جدائی ہوتی ہے وہ مؤبدہ ہوتی ہے، فرقہ مؤبدہ، فراق مؤبد. اسی طرح ایک تیسرا مسئلہ اس کے اندر یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ اگر کسی
کو लिआन कराने की ज़रूरत पेश आ जाती है तो ऐसी सूरत में पहले नसीहत की जानी चाहिए, उनको बात समझाई जानी चाहिए कि देखो ये इसका अंजाम क्या हो सकता है। ये सारी बातों को उनको समझाना चाहिए और बाकायदा जब वो कसम खाए तो उसमें उशहिदू का लफ्ज़ ज़रूर बयान करे, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा अन तशहदा अर्बअ शहादातिन बिल्लाह। और उसके बाद इसके अंदर ये बात भी जिक्र हुई है कि लिआन ये सिर्फ मियाँ बीवी के लिए ख़ास है, इस तरह मामला दूसरों के साथ नहीं किया जाएगा अगर कोई बात इस तरह होती है। और इसी तरह यहाँ पर एक बात ये भी है कि अगर किसी इंसान के साथ कोई बात पेश नहीं आई तो गैर ज़रूरी तौर पर उसको ऐसे मसाइल के ताल्लुक़ से पूछना ये मकरूह समझा गया है। उसके बाद एक जो हदीस हम लोगों ने और एक पढ़ी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, हदीस नंबर 320 हमारे पास है, हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक आदमी ने अपनी औरत ही को इस तरह तोहमत लगाई और उससे जो बच्चा हुआ था उसने इनकार कर दिया कि ये मेरा बच्चा नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को हुक्म दिया, तो आपस में उन दोनों ने लिआन किया, जैसे अल्लाह ताला ने सूरह नूर में जिक्र किया है। थुम्मा क़ज़ा बिलवलदि लिलमरअह, जब मर्द आदमी इस बात का इनकार कर रहा है तो ऐसी सूरत में वो बच्चा उसकी तरफ मंसूब नहीं होगा, उसको उसकी औरत ही की तरफ उसको मंसूब किया जाएगा और औरत ही की तरफ वो मंसूब होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ फिर दोनों के दरमियान जुदाई डाल दी। तो अगर इस तरह होता है कि लिआन हो जाए और आदमी अपने वो जो बच्चा पैदा होता है उससे इनकार करने लगे तो ऐसी सूरत में वो उसके बाप की तरफ मंसूब नहीं होगा, माँ ही की तरफ मंसूब होगा। क्योंकि अगर बाप की तरफ मंसूब होगा तो वो बाप की तरफ मंसूब होने की वजह से वो वरासत का मुस्तहिक होगा, उसी की बुनियाद पर उसके अगर जो पुराने बच्चे हैं तो वो उनके लिए भाई बहन इस तरह का रिश्ता कायम होगा। अब चूंकि ये आदमी इनकार ही कर रहा है तो इस सूरत में उसको उसकी तरफ नसब उसका साबित नहीं किया जाएगा। और यहाँ पर जब बात उसको साबित हो जाए और पता चल जाए किसी भी एतबार से, तो उस इंसान को चाहिए कि वो अपनी तरफ उस बच्चे को मंसूब न करे और बतला दे कि ये बच्चा मेरा नहीं है। अब जदीद दौर में और भी कुछ वसाइल हैं जिसके ज़रिए से बाप बेटे की तफरीक हो सकती है, बाप का नुतफ़ा है या नहीं है, ये सारी चीज़ें भी मददगार उसमें बन सकती हैं। अगर इस तरह की बात मुअक्कद हो जाती है, खून उसका नहीं है, तो ऐसी सूरत में उसको चाहिए कि वो बच्चे को अपनी तरफ मंसूब ना करे क्योंकि खून उसका नहीं है। तो ये कुछ बातें थीं किताबुल लिआन में, इन दो हदीसों में। आज इन दो हदीसों पर हम लोग इक्तिफा करते हैं। इंशाअल्लाह उसके बाद फिर हदीस नंबर 321 हज़रत अबू हुरैरा की हदीस से हम लोग बात का सिलसिला इंशाअल्लाह जारी रखेंगे। नक्तफी बिहज़ल क़द्र व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।